اگر حضور نہ آتے تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ حضور اگر نہ آتے تو تمہارا یہ حال تھا. تم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے عرب کا، ساری انسانیت کا یہ حال ہوتا کہ اگر کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. اگر اولادیں زیادہ ہو جاتی تھی انہیں قتل کر دیا جاتا تھا. خرچ زیادہ ہونے کے ڈر سے شراب کا عام رواج تھا، جوے بازی کا عام رواج تھا، جگہ جگہ پر زناکاری ہوا کر رہی تھی اور انسانیت مٹ چکی تھی، انسانیت کی قدریں پامال ہو چکی تھی. کعبۃ اللہ جو اللہ کا گھر تھا، کعبے کے اندر 360 بتوں کو گاڑ دیا گیا تھا. سال کے 365 دنوں میں ہر دن ایک نئے بت کی عبادت کعبے کے اندر ہوتی تھی. اور کفار مکہ جو کعبے کا جو طواف کرتے تھے اپنے سارا لباس نکال کر بغیر لباس کے برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کیا کرتے تھے. طواف کے دوران سیٹیاں مارا کرتے تھے. یہ انسانیت کا یہ عالم تھا، کفار مکہ کا یہ عالم تھا. خدا فرما رہا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ کہ اے انسانوں، اے میرے بندوں، تمہارا یہ حال تھا. تم اتنا گر گئے، اتنا گر گئے، اتنا گناہ تم نے کیا تھا کہ تم جہنم کے کنارے پر پہنچ گئے تھے. اگر میرا مصطفیٰ نہ آتا تو تم جہنم میں گر جاتے تھے. میرے نبی کو میں نے بھیجا، میرے مصطفیٰ نے تمہیں پکڑ کر جہنم سے نکال کر تمہیں جنت میں داخل کیا ہے. میرے مصطفیٰ کے صدقے میں، ان کے کلمے کے صدقے میں، ان کی تعلیمات کے صدقے میں، ان کی محنت کے صدقے میں جو تم جہنمی تھے، جہنمی سے تم جنتی بن گئے. تمہیں انسانیت کا پتا چلا، تمہیں اللہ کا پتا چلا، خدا کے وجود کا پتا چلا، خدا کی قدرت کا پتا چلا، خدا کے عظمت و جلال کا پتا چلا. اگر حضور نہ آتے تو کس کو پتا ہوتا کہ اللہ ہے؟ خدا کی پہچان کس نے کرائی ہے؟ خدا کا وجود کس نے بتایا؟ یہ بتانے والے حضور ہی تو ہے. یہ بتانے والے کون ہے؟ خدا نے خود آ کر ہم سے تو نہیں کہا کہ میں ایک ہوں. رب نے فرمایا قل هو اللہ احد. اے میرے مصطفیٰ آپ بتاؤ، آپ اپنی زبان سے کہو میں ایک ہوں. اللہ نے اپنے ایک ہونے کا ذکر بھی خود نہیں کیا بلکہ حضور کی زبان سے کہلایا. حضور کے ذریعے سے اللہ نے بتایا کہ میں ایک ہوں. تو اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا نہ ہوتا تو سوچے آج ہم کس گناہوں میں ہوتے، پتا نہیں کس کافر کے گھر پیدا ہوتے، کس یہودی کے گھر پیدا ہوتے، کس عیسائی کے گھر پیدا ہوتے، کس مشرک کے گھر پیدا ہوتے اور کس سہوانی کے گھر پیدا ہوتے. مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا ہمارے لیے اتنا بڑا کرم بن گیا کہ ہم جہنمی تھے، مصطفیٰ کے کلمے کے صدقے میں مولا نے جنتی بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کلام پاک میں ایک اور مقام پر رب نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ کیا ہے؟ جب کوئی نعمت بندے کو مل جاتی ہے تو اللہ نے فرمایا میرا نبی سب سے بڑی نعمت میں نے تمہارے پاس بھیجا، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا بار بار میرے نبی کا ذکر کرو، میرے نبی کا چرچا کرو، ان کی عظمتوں کو بیان کرو، ان کی سیرت کو بیان کرو، ان کے اخلاق کو بیان کرو، اور ان کے کردار کو بیان کرو، ان کے عظمتوں کو بیان کرو، ان کے فضائل کو بیان کرو، ان کے کمالات کو بیان کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے نعمت کو لے کر، میرے نبی کے دنیا میں آنے کو لے کر خاموش نہ بیٹھنا بلکہ ان کا ذکر کرتے جانا، ان کے تعلق سے دنیا کو بتاتے جانا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے.